یا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے نا آج میدان جہاد میں بڑا جرت سے لڑا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی جرت دا ذکر کر رہے ہو میں نے جہنم میں ویکھیا ہے. یا رسول اللہ کیوں وہ کولو کیڑا قصور ہویا ہے؟ فرمایا جدوں جہاد دا مارکا ختم ہویا سی مال غنیمت اکٹھا ہو رہا سی انہوں مال غنیمت اکٹھا کر رہا سی او دے وچوں ایک چادر پسند آ گئی انہیں وہ چادر رکھ لی. پھر سلاب والا دا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے نا کمبل شمل اکٹھے ہوتے ہیں جہاں چنگا کمبل ہوئے مولوی صاحب دے گھر یا مدیر صاحب دے گھر یا استاد جی دے گھر یا حضرت جی دے گھر تے باقی سارا مال تقسیم جہاں چنگا کمبل ہے چنگا سوٹ ہے چنگی چیز ہے کوئی الماری وہ رکھ لی باقی سارے سلاب زدگان کے گھر میں یا وہاں جناب جہاں تقسیم کرنا تھا وہاں پہنچا دیا. سارا مال اکٹھا کیا جمع کروایا بیت المال میں ایک چادر پسند آ گئی. حضور نے فرمایا وہ چادر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں مال غنیمت چوں ایک تسمہ رکھ لیا مال غنیمت جو ایک جتی دا تسمہ رکھ لیا وہ تسمہ ہی انہوں جہنم میں لے کے جائے گا. ایک بندہ اجتماع کھڑا ہو گیا کہنے لگا محبوب جی اے جتی دا تسمہ اے تسمہ جدوں میں مال اکٹھا کر رہا سا نا جتی تسمہ پائے ہوا سی میں تسمہ کٹ گیا اپنی جتی پا لیا تسمہ ہی ہے نا تسمے دی کیڑی ویلیو حیثیت تو تسمہ ادھروں کٹ کے ادھوں کیڑا کوئی سوتردا ہوندا ہے لیرا لورا دے کوئی تسمے ہوندے سن میں تسمہ لے کے تے اپنی جتی پا لیا. یا رسول اللہ تسی فرماؤ جی تسمہ میں چرا لیا تے میں چرایا تے نہیں ویسے ہی جدوں میں مال اکٹھا کر رہا تھا تسمہ منوں پسند آ گیا ہے میں اپنی جوتی اندر پا لیا. جی تسمے نال بندہ ماریا جانا ہے یہ تسمے نال بھی پکڑیا جانا اتنا سارا غیر دا مال لے لئیے اتنا سارا آرام کھا لئیے تسمہ دے والا مال تے پھر بھی بندہ جے پکڑیا جانا ہے تسمہ جمع کر لو. نبی پاک نے فرمایا ہن جمع نہیں کرنا قیامت والے دن لے آویں رب دے سامنے لے جا پا اس نے اپنی جوتی میں نہیں لیتا میں محمد نہیں قبول کرتا میں محمد مصطفیٰ قیامت والے لے آنا رب کے سامنے پیش کرنا اس کی مرضی ہے قبول کر لے اس کی مرضی ہے تو یہ جہنم میں داخل کر. یہاں جوتی کا تسمہ جہنم میں لے جا رہا ہے. کہاں ہے وہ سارے پلاٹ وہ زمینیں بہنوں کی بیٹیوں کی پڑوسیوں کی لوگوں قبضے کی سرکاری زمینوں پہ قبضے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے وہ بینکوں کی آمدن وہ پیسہ جمع فکس ڈپازٹ میں جمع کرایا ہوا پیسہ اس کی ماہانہ جو سالانہ وہاں سے سود آ رہا ہے وہ جو انشورنس کروائی ہوئی ہے 5 لاکھ کی پالیسی ہے 20 لاکھ ملنا ہے تیرے مرنے کے بعد تیری نسل کو تاکہ وہ بھی حرام کھاتی رہے. وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ساری وہ پالیسیاں موٹر سائیکلوں میں پھر رہے سود خور. ساڈے کو علماء دے فتوے کیڑا مولوی تواڈے کو ظفر علی خان محمد علی جناح مولا ابوالکلام آزاد مریاں دے فتوے لے کے پھر دے وہ جیندے نو گمراہ کرن لئی جھوٹے فتوے لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. ان مولویوں کو فتوے لیتے ہو جو اسٹیٹ لائف انشورنس سے اور ساری بینکوں سے 10% حصہ لیتے ہیں جن کے بینکوں میں شیئر ہیں وہ تو حصہ وہ تو فتویٰ دیں گے نا. آؤ فتویٰ لینا ہے تو ان سے پوچھو جن کا بینک میں کوئی حصہ نہیں کوئی شیئر نہیں جو خود بینک کھول کے بیٹھے ہیں کوئی تقوی کے نام پر کوئی اسلامی بینکنگ کے نام پر ان کو کہتے ہو کہ یہ جناب فتویٰ دیں گے. ان کا فتویٰ ہے جن کا بینک میں حصہ ہم سے بتوا لو. تقی عثمانی صاحب کے فتوے اس طرح ہی بکتے ہیں اور اسی طرح چلتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں اور بک رہے ہیں اور دنیا لے رہی. اسلامی بینکاری کی جناب 125 شاخہ ملک کھول گئی ہیں ایک بھی نہیں کھولی. ایک بینک بھی ایسا نہیں ہے اس وقت پورے ملک میں جس میں سودی نظام نہ ہو. لے آؤ ہمارے پاس میزان بینک کا نظام بھی لے آؤ اسلامی بینک کا بھی نظام لے آؤ تقوی بینک بھی لے آؤ خوشحال بینکاری بھی لے آؤ ساریاں لے آؤ ہمارے سامنے رکھو. اسٹیٹ لائف انشورنس لے آؤ دیگر جتنے محکمے سود کے ہیں جوئے کے
ہمارے سامنے لے آؤ، ہم سے بات کرو، ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ تمہاری معاشی نظام میں پورا سود ہے، تمہارے بینکاری نظام میں پورا سود ہے۔ ہمارے علماء سے کہو، ہم آپ کو علماء ایسے دیتے ہیں، ایسے نظام دیتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ بینکاری کا نظام ہمیں دو، اگر ہم بینکاری کا نظام نہ دے سکے تو ہم قوم کے مجرم ہیں۔ اگر بینکاری کا نظام اسلام میں موجود ہے تو پھر سن لو، ہم تمہارے سود کو نہیں مانتے، اور جب تک سود ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس ملک میں امن و سکون بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ چاہیے کون تھا سپریم کورٹ میں جب سود کے خلاف حکومت، پچھلی حکومت نے رٹ دائر کی سود کے حق میں، سود کے حق میں پچھلی حکومت نے رٹ دائر کی تھی، اور جو فیصلہ تھا اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اس وقت علماء اہل حدیث نے پورے جناب سپریم کورٹ کے سامنے اسلامی بینکاری کا پورا نظام معیشت پورے کا پورا پیش کیا تھا، جو آج بھی سپریم کورٹ کے اندر محفوظ ہے۔ بتلاؤ اہل حدیث نے کسی موقع پر امت کو مایوس کیا ہو تو ایک حوالہ پیش کیجئے۔ ہم سے مانگو نظام بینکاری، ہم سے مانگو سود سے پاک بینکاری۔ ہمارے علماء نے تحریر کر کے دیا، لکھ کے دیا، سپریم کورٹ میں جمع کروایا، لائیے اعتراض لگا کے واپس پیش کیجئے، اس میں یہ اعتراض ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ آج تک جرت اور ہمت نہیں ہوئی۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ علماء متفق نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ علماء لکھ کے نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ علماء بینکاری کے نظام کو نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، اہل الحدیث کے علماء میں ایسی کھیپ موجود ہے اللہ کے فضل سے، وراثت کے مسائل ہو، بینکاری کا نظام ہو، کوئی نظام ہو، ہم سے رہنمائی لیجئے، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پوری امت کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ ہم سے پوچھے تو صحیح، کون سے نظام میں تمہیں اسلام کی رہنمائی چاہیے؟ ہم مقلد نہیں ہے، اللہ کی فضل سے ہماری جماعت میں مجتہدین موجود ہے، ہم تقلید پرست نہیں ہے، ہم اتحاد کے قائل ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کے پوری امت کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی مایوس نہیں کیا، اور انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی پلیٹ فارم پہ ہماری جماعت کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو لائیے، کسی میدان میں لائیے، اس میدان میں ہماری رہنمائی کیجیے، ہم رہنمائی کے لیے تیار ہے۔ لیکن اہل حدیثوں، آپ سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو حرام خوری سے بچائیے، حرام کے لقمے سے بچائیے، وگرنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اگر حرام نہیں چھوڑو گے تو اللہ پر توکل، بھروسہ، ایمان کے اندر حرف آئے گا، اور امانت کے اندر خیانت کرنے والا بندہ دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں چھوڑو گے حرام، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بتلاؤ، جس کی آسمان سے آواز آ جائے کہ تیرا لقمہ حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، ہم تیری دعا قبول نہیں کرتے۔ فیروز بٹوا کے اہل حدیثوں، بتاؤ، جس بندے کے بارے میں آسمان سے اعلان آ جائے کہ آج کے بعد دعا نہ کرنا، رب کہے دعا نہ کرنا، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، میرے سے دعا نہ کرنا، تو سب تو آخری سہارا تے دعا ہے تے جو بھی تو جواب مل جائے، دروازے بند ہو جائیں، اور حرام خور کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے بند ہیں۔ عرفات میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں شیطان مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے۔ آج اتنے بندوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، چیختا ہے شیطان، لیکن حرام خور پر اس دن بھی شیطان خوش ہوتا ہے کہ تو یہاں بھی آ کے نامراد ہی رہے، تیری یہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے شیطان فارغ ہے کہ تیری عرفات میں بھی دعا قبول نہیں ہے۔ جس دن وہ دعائیں قبول کرتا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کی مانتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، دنیا روتی ہے، چیختی ہے۔ اور آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، جب حج پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دنیا کو دیکھ عرفات میں روتے ہوئے،
کئی آپ میں سے حجاج کرام ہوں گے، مجھے نہیں آج تک سمجھ آ سکی کہ عرفات میں کھلا میدان ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آنسو کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے بندہ روتا ہے، کیسے روتا ہے، اور کہاں سے آنسو آ جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ وہی جان سکتا ہے جس نے عرفات میں جا کے دیکھا۔ دنیا کیسے روتی ہے اور پانی کہاں سے آتا ہے، اور آنکھوں سے پانی ختم ہی نہیں ہوتا، شام تک وقوف میں دنیا رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، تو پھر شیطان کیوں نہ چیخے اس دن کہ دنیا رب ان کو معاف کر رہا ہے، لیکن حرام خور کو وہاں بھی معاف نہیں کرتا۔ لہذا حرام کے 4 نقصانات اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیے: توکل پر حرام کے اثرات، ایمانت پر حرام کے اثرات، اعمال کی قبولیت پر حرام کے اثرات، اور دعا کی قبولیت پر حرام کے اثرات۔ ایسے پڑھتے ہیں نہ اعمال قبول نہ دعا قبول۔ اللہ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔